جی سر آپ اپنا تعارف تو کہاں اس کو نیچے رکھیں نا، ادھر لوگ ڈرتے ہیں ایسے ڈرتے کیوں ہیں؟ سر آپ ڈر رہے ہیں، آپ نہیں بتا رہے. ڈرنے والی بات نہیں، میرا بات نام ایک مدثر ہی ہے. جہانگیر ہے، میں پاکستان سے آیا ہوں بارسلونا، اور یہاں پر ایک موبائل ورلڈ کانگریس تھی جس کو اٹینڈ کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا تھا، اور اس وقت شام کو پاکستان کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. انہوں نے بہت شکریہ ان کا، انہوں نے دعوت دی تھی، وہاں اللہ والا جو ہے وہ لے کر آئے، ان کا میں شکر گزار ہوں. شیخ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور شیخ صاحب سے ابھی ہم پوچھ رہے تھے کہ موبائل فون کا یہ کام کرتے ہیں یہاں پر اسیسریز کا، تو پاکستان کی موبائل فون اسیسریز اور یہاں کی موبائل فون اسیسریز کے کام میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا ہمیں بتائیں. فرق یہی ہے جی کہ یہاں پہ اسٹریٹ فارورڈ صحیح چیز یہ کہ صحیح جو ہے وہ ہے، یہ نہیں کہ کاپی کو آپ اوریجنل کر کے بیچیں، یہ ڈفرینٹ ہے. جو اوریجنل ہے کاپی ہے، وہ کافی کوئی کاپی کر کے بیچتے ہیں اور اوریجنل کر کے بیچتے ہیں. 80% جو ہے وہ یوز موبائل فون یا خراب موبائل فون آپ کو پتا ہے ٹائم تو لگتا ہے. زیادہ پرسنٹیج نئے لوگوں کی ہوتی ہے یا پرانے کی مرمت کی بھی ہوتی ہے؟ یہ ہمارا سسٹم الگ ہے. نئے گاہک ہمارے پاس نہیں آتے، ہمارے پاس آتے ہیں دکاندار ہیں، موبائل بیچتے ہیں، ان کے پاس جو آتے ہیں خراب وہ پھر ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. آ گیا ایک اور ہم انہیں فون کر کے دیتے ہیں، پھر وہ آگے اپنے کلائنٹ کو واپس کرتے ہیں. وہ ہمارا پراپر نہیں ہے. تو زیادہ تر پاکستان کس کام میں منسلک ہے یہاں اسپین میں بارسلونا میں؟ کام میں تو کافی سارے کام نہیں ہے جس میں منسلک سارے کاموں میں ہے. یہ جو کسٹمائز کرنے ہیں اس میں بھی چھ سال سے بات چیت ہوئی. یہ جو ساتھی ہیں یہ 6 سال کے تھے، یہ ایک الگ مخلوق ہے یہاں کی جدید ٹیکنالوجی، اور یہ ایئرپورٹ پر کام کرتے ہیں. اور جہاں پہ آپ لینڈ ہوتے ہیں یہ وہی ہوتا ہے، آنے جانے کے لیے اس سے ایک سوال تھا کہ یہاں رہتے کتنے ہیں؟ 90,000 کوئی کہتا ہے، کوئی کہتے ہیں لاکھ ہے، کوئی کہتے ہیں 2 لاکھ ہے. ادھر لاکھ سے اوپر لاکھ سے اوپر. تو جیسے ہم رملہ نوال والے ایریا میں ہوتے ہیں تو وہ آن ایوریج مجھے لگتا ہے 500-600 یورو زیادہ سے زیادہ نہیں کماتے لوگ. تو یہ 500-600 یورو والے جو بچے ہیں لوگ ہیں وہ کتنے پرسینٹ ہیں 1 لاکھ میں؟ 25% آپ کے اوپر ہے. یعنی 25,000 آدمی موسٹلی جو ہے نا وہ پاکستانی بزنس میں اپنا سارے کام. وہ 25% کیسے نہیں ہے؟ وہ پیپروں والے کچھ پیپر کیسے پھنسے بغیر پیپروں کی ویسے ہی پیپر ہو جاتے ہیں تو وہ جیسے پیپر میں اگر شام وہ زیادہ شام نہیں لگتی، وہ روڈ کو 2-3 اب آپ لگا لیں، آٹھ سے اوپر نہیں جانا. 1000 والے کتنے وہ لگا لیں آپ 40%. نہیں ٹوٹل میں سے لاکھ میں سے 1000 یورو پہ جو کیپ ہے 1000 سے کم وہ 40%. 40%. تو پھر ذرا ڈیوائڈ کر کے بتائیں نا. 100 اگر لے لیں تو 10% اس کتنا کماتے ہیں، 10-25% تھوڑا سا ٹکڑے بتائیں نا دیکھیں اندازہ. 20% آپ 25% تو 500 والے ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب جیسے ہمارے پاس پوز نہیں ہوتا ہے ایئرپورٹ والے صاحب ان سے پوچھیں اس کا انٹریکشن مجھے نہیں معلوم کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا انٹریکشن سب سے ہوتا ہے. ہی از مور اسپینک دین اب 6 سال کی عمر میں آئے تھے آپ یہاں پر پلے بڑے ہیں، کیا تاثرات ہیں یہاں کے بارے میں؟ تو پاکستان کا پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستانی میرے بہت زیادہ فرینڈ ہیں، بہت اچھے فرینڈ ہیں جو
پاکستان میں رہ کے آئے ہیں، جیسے میں زیادہ تر پاکستانی میں رہتا ہوں. یہ کمیونٹی ایسی ہے کہ ہم پہلے سے نہیں مل سکتے، مطلب ان کا رہنے کا طریقہ اور طریقہ ہو جاتا ہے کچھ. بیسیکلی میں جو سا زیادہ اٹیچ جو ہوں پاکستانی سے. ان کے رہنے کے طریقے میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ آواز نہیں لگتی. بیسیکلی اب اسپینش جو چیز ہو جاتی ہے یہ اور چیز ہو جاتی ہے، مطلب ان کی سوچ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ان کے لیے صرف یہ ہے، اور ہماری جو سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہم ہی لیکن ہمارے لیے فیملی کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، فرینڈس کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. ان کے لیے اندر وہ بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر ایسی ویلیو ہوتی ہے. لیکن اس کا بات چیت کرنے سے تو کوئی تعلق نہیں نا. نہیں، بات چیت تو سب سے کر لیتے ہیں، لیکن ایک یا دوست بنانے سے، یا دوست بنانے سے ہم نے ان کی فیملی میں تھوڑی گھسنا ہے. لیکن فرینڈس ہیں میرے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے فرینڈس میرے جو اچھے فرینڈس ہیں وہ وہی ہیں جو جن کی نیچر اچھی ہے، جو فرینڈس کی قدر کرتے ہیں. مطلب ہی نہیں ہے. ہمارے پاکستانی بھی ہیں. کتنے دوست ہیں؟ قریب دوست اسپینش میں یہ ٹوٹل دوست ہیں ٹوٹل دو جو قریب دوست ہیں آلموسٹ 25 سے 30 جو ہیں میرے، جن کے ساتھ میرا اچھا ریلیشن رہتا ہے. 30 میں سے پاکستانی کتنے؟ 30 میں سے پاکستانی آجا میری جان. 10 سے 15 پرسنٹ یا پرسنٹ بندے. بندے تو آدھے پاکستانی ہیں. آدھے پاکستانی ہیں اور آدھے جو ہیں وہ جن میں اسپینش بھی ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں. اچھا. تو پاکستانیوں کے ساتھ آپ کو زیادہ کمفرٹ فیل ہوتا ہے یا باقی لوگوں کے ساتھ؟ وہ تو میرے بیسٹ فرینڈ جن کے ساتھ میرا پاکستانی میں رہتا ہوں انہیں کے ساتھ ہوں، جن کے ساتھ میرا اچھا ریلیشن ہے، جن کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل انہیں کے ساتھ ہوتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا پاکستانی غیر ملکی ہونے کا تعلق نہیں ہے، بات ساری آگے کمفرٹ کی، دوستی کی نا. دوستی یہ ہے کہ جس کا آپ کا کنیکشن کس کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے. کچھ میرے اسپینش فرینڈ ہیں جن کے ساتھ میرا اچھا ریلیشن ہے. تو اگر آپ کو یہاں پہ جتنے پاکستانی ہیں ان وہ کہہ جی ہم آپ کی 3 باتیں مان لیں گے سارے 25% بھی لاکھ، تو آپ اس سے کیا باتیں کہیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہی کہوں گا کہ ہمیں مل کے رہنا چاہیے. سب ادھر نہیں موسٹلی سب ادھر اپنے میں ہو جاتے ہیں. پاکستانی جو ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، یہی ہوتا ہے. تو ایز اے فرینڈ میں ہمیشہ سب کو یہی بات کہتا ہوں کہ آپ کو مل جل کے رہنا چاہیے. وہ تو رہتے ہیں، مل کے رہتے ہیں. نہیں رہتے، کچھ فرینڈس ہیں جن کی مطلب نہیں لگتی، بات بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہ آپس میں اٹیچ نہیں رہتے صحیح. اور میرا صرف یہی کہنا ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، ہماری کمیونٹی اچھی ہونی چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مجھے کچھ معلوم ہے تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں آپ سے چھپاؤں. ایز اے نالج، اگر میرے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میں مطلب یہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ میں اکیلا ہی کروں. میں اسے شیئر کرتا ہوں اور ہمیشہ میں دوسروں سے ان کو آپ وہ 3 یہ کہتے جی آپ 3 بات بتائیں میں نے مان لیں گے، تو ان سے کیا منوائیں گے؟ دوسری بات یہی ایک تو یہ تو مل کے رہیں، دوسری تقریباً یہی ہے کہ ہم مل جل کے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی کام کی چیز ہو، کوئی نالج کی چیز ہو، ہمیں آپس میں شیئر کرنی چاہیے. طارق بھائی عظیم بھائی، ندیم بھائی اگر 1 لاکھ پاکستانی یہاں رہتا ہے ان میں سے آپ کو کوئی ان کو بات بولنی ہے، وہ کہیں ہم 3 باتیں آپ بتائیں کھا کے مان لیں گے، تو 3 باتیں کیا ہوں گی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں لاکھ پاکستانی رہتا ہے جی، کوئی ایسی 3 باتیں بتائیں جو آپ چاہیں گے کہ ہر پاکستانی یہاں کر لیں، آپ کی بات مان لیں، تو 3 باتیں کیا منوانا چاہیں گے؟ فرسٹ آل جناب، وہ کوئی بھی ہے بندہ پاکستان کوئی بھی مسلمان ہے، اسے تو سب سے پہلے نماز وغیرہ باقاعدگی کریں، سمجھ آئی. سیکنڈ جو غلط کام ہے ان سے سمجھ آئی، جو ہمارا فرسٹ آل. ٹھیک ہے، بعض بندے دوسری بات دو باتیں ہو گئی. یہ تو ایک ہی ہے نا، اچھے کام کریں اور برائی سے روکیں تو ان کی مسئلہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کام پہلی بات ہے نیت سے کریں گے تو کامیابی ہے. اگر وہ نیت سے نہیں کرتے، نیت تو سب کرتے ہیں، اچھی بھی نہیں. یہ یورپ کے لیے سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا نیت ہے. اچھی نیت خراب نیت. اچھی نیت کیوں؟ کامیابی اسی میں اچھی نیت کا یہ ہے کہ کسی کو دگا مت دو. اگر آپ کسی چیز کی کسی پیسے لے بھی رہے ہو نا، وہ کھانے کی کوشش مت کرو.
اس جو آنےسٹ ہو. آنےسٹ ہو. کیوں ایک چیز ہے بالکل. اب آپ کھانے کھانے ہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب, آپ کھانا کھانے ہیں, کھانا آپ کو پسند نہیں ہے, آپ نے کہا صحیح ہے, اس سے بیٹر کھانا اگر آپ نے یہ 10 کا کھایا اس سے بیٹر کھانا میں آپ کو 5 میں کھا سکتا ہوں. ایک دن کیا ہے آپ نے کیا اس نے بنایا نیت آپ کی بھی ٹھیک کی, اس کی بھی ٹھیک, آپ نے کھانے بھی پیسے دیے صحیح ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھانا یہ صحیح ہے. ایک دن کیا ہے یہ بندے کی نیت ٹھیک ہے, آگے آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی تو اس نے جناب مجھ سے زیادہ پیسے نہیں, یہ کھانا اس لیول کا نہیں تھا. یہ ایک قسم کی نیت ہے. اگر آپ کسی دکان پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, میں دکان پہ نہیں ہوں ٹھیک ہے, آپ کام کر رہے ہیں, کلائنٹ آتا ہے کلائنٹ آیا وہ دو اچھا کتنے کا ہے کتنے کا ہے ٹھیک ہے. یہ چیز ہے جب آپ کسی کے ساتھ فیئر ہو کے چلو گے سمجھ آئی نا, وہ اللہ تعالیٰ نیت آپ کی صاف ہے, آپ اپنا کام چھوڑ کے پہلے مالک کا. مجھے تو آنےسٹی سمجھ آئی نہیں ہے. آنےسٹی ہے نا کو وہ بھی آپ کی ٹھیک بات ٹھیک ہے, مجھے سمجھ جو آیا جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے. مگر میرا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے ایک بندہ کوئی بھی کام چاہے 2 نمبری کام کیوں نہیں کرتا سمجھ آئی, اس میں بھی آنےسٹ ہے. اس میں بھی آپ نیت کے ساتھ کریں سمجھ آئی, ادا نہیں کریں سمجھ آئی, یہ کام کرنا ہے. ایک بندے کو ہابی ہے کہ میں نے جمپ کرنی ہے, جمپ بھی کرنی ہے, اس کے بھی طریقے کار ہیں. یہ تو نہیں آپ ڈائریکٹ سیدھا ڈال کے ڈاکہ ڈال کے آ جائیں, شارٹ کٹ نظر یہ نہیں ہے. تیسرا کام آپ لگا لیں جناب رہنے سہنے کا لگا لیں, کیونکہ ہر بندے کو بندہ آتا ہے. اب آپ پاکستان سے آئے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے اپنے کام کے لیے آئے ہیں, آپ نے کام ختم کیا ہے ٹھیک ہے, کھانا کھا لیا روز پاکستان سے بھی کھاتے ہیں سچا کھاتے ہیں سیاکا کھاتے ہیں, مگر اب آپ کتنے دور سے آئے ہیں ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے یار میں تھک گیا ہوں. اس میں 2 قسم کے بندے آئے ہیں, وہ بھی بندے کام کر کے وہ کہتے ہیں ہم تھک گئے اب ہم تھوڑا سا انجوائے کر لیں, صحیح ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. بعض بندے ہوتے ہیں یار ہمارے 10 لگ گئے, کماتے کس لیے؟ اگر آپ کے 10 کے بجے 20 بھی لگے, جب آپ لاکھ روپے کی ٹکٹ لگا کے آ رہے ہو 1 لاکھ روپے آپ نے اوپر لگا دیں گے تو کیا ہے, مگر بندے نہیں لگاتے. بندے یعنی کہ کنجوس نہ بنے, خرچ کریں. ایک چیز آپ کو ملی ہوئی ہے نا, ہاں جس کے پاس نہیں ہے وہ ایک لہدا چلے. اگر کسی کمپنی سے بھیجا بھائی جو یہ کر کے ہوٹل میں آنا ہے, یہ تمہارا پیکیج ہے, اس میں آپ نے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں, نہیں کہ اس کو گوڑدار کریں. ایک سوال اور تھا, 1 لاکھ پاکستانیوں میں سے اسپینش کتنے % نہیں بولتے؟ 1 لاکھ میں سے تو آپ ان کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ یہاں رہتے ہو یہ زبان جو ہے نا وہ جو بنا انٹرسٹ لیتا ہے نا اس کو آتا ہے, بنا انٹرسٹ نہیں تو آپ مشورہ دے دیتے نا, یہ سب مان لیں گے بات. میں تو کہتا ہوں جو نہیں سیکھتا اسے کام کو پکڑ کے سکھاؤ, کیونکہ جب تک آپ کو زبان نہیں آتی آپ پانی رہنے کا فائدہ ہی نہیں. آپ سمجھو کوڑے ہو, کوڑا سمجھتے ہیں اس کو پوچھو یار میرے نال چلے ہوتے دفتر جانا یار میں سمجھ نہیں آنے ٹینشن ہی پائی یار پیپر آئے جا رہا ہے. تو مشورہ نمبر 1 یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی زبان سیکھو, اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے نماز پڑھ لو, دوسری زبان سیکھ لو. جیسا آپ نے مجھے بولا میرے سمجھ میں پہلے ہے, اگر آپ نے یہ پوچھا ہے فرسٹ بھی آ سکتا ہے, اب اور بھی اگر پوچھیں گے ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپروو ہو. جیسے زبان میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ زبان سب کو آنا چاہیے. یورپ میں انٹر ہو جائے, اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو پہلی بات آپ کو کام نہیں کوئی رکھے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا. اگر کوئی کام رکھے گا وہ اپنا بندہ رکھے گا, وہ اگر جہاں 500 ہے وہ 250-300 پہ آ جائے گا. دوسرا مشورہ مجھے کوئی مانگے تو سب سے پہلے میں تو اس کو زبان سیکھوں, دوسرا اپنا کاروبار شروع کروں چاہے وہ چھوٹا ہی ہو. اپنا برکت جو ہوتی ہے نا تجارت میں 90% اللہ میں ادھر تجارت ہر جگہ ادھر نہیں, ہر جگہ نہیں ہو سکتی, ہر جگہ نہیں ہو سکتی.
یہ صرف یہ واحد اسپین ہی ہے جہاں چھوٹے سے پیسوں میں نا بزنس بندے اپنا کرتے کیا وجہ کو برکت خاص ہے یہاں پہ؟ بیسکلی پتہ کیا ہے انہوں نے چھوٹ دی ٹیکس یہ دبا کے لیتے ہیں ٹیکس یہ دبا کے لیتے ہیں دوسرے کنٹری سے زیادہ لیتے ہیں مگر دوسرے کنٹریوں میں جو ہے نا ایک دکان کو لینے کے لیے نا وہ کم از کم آپ کو 20-30 ہزار یورو ہونا چاہیے خالی دکان کو لینے کے لیے ادھر آپ کو 300-400-500 یورو میں دکان مل جائے خالی ٹھیک کرایہ دو اور اپنا پھٹے شٹے لگاؤ 5-6 سامان پاؤ دوسرے ملک میں مثلا فرانس میں کیا طریقہ ہے؟ جہاں بھی چلے جائیں مجھے جان میں سارا یوروپ وہ کوئی مسئلہ نہیں کہیں بھی نہیں ہاں یہ غریب کنٹری جو ہیں پرتگال لے لیں یا پھر یہ پولینڈ لے لیں ادھر بھی آپ کر لیں مگر جو ادھر مزہ ہے نا وہ کہیں بھی نہیں سچ بولتے ہیں یہاں پہ سچائی ہے سچائی مسئلہ لوگ آپس میں آنےسٹ ہے سچائی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر طرح جس کا جہاں میں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ بھائی کم از کم حکومت آپ سے سچ بولتی ہے حکومت نہیں وہ جو پا رہے ہیں پاکستان آسان ایک ڈرامے ہیں یہ سب سے سیکنڈ پاکستان ہے یہاں پہ الگ ڈرامے جہاں پہ وہ لڑائی کر رہے ہیں یہ بھی الگ یہ بھی کسی اسپینش سے پوچھا نا سمجھ آئی نا حکومت کے بارے میں لوگ ہیں جو اس کو بھی گالیاں نکالے گا اس کو بھی گالیاں نکالے گا جو ہم کرتے ہیں نا وہ بھی کھا گیا اچھا میں نے کل یہاں پر کچھ لوگ بانٹ رہے تھے لٹریچر کیٹالونیا کے متعلق آرام سے سڑک پہ بانٹ رہے تھے جو لوگ اپنی آزادی مانگ رہے ہیں کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں رہا تھا کوئی گرفتار نہیں کر رہا تھا ادھر الیکشن کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا الیکشن ہوتے ہیں نا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا سارے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو پتہ یہ لگتا ہے ہاں خوبصورتی جی نہیں ہے الیکشن نظام کی یہ نظام کی خوبصورتی نہیں ہے اظہاریہ رائے جو ہے بہت ہے تو یہ تو اچھا ہی ہوئی نا اچھا ہی مگر یہ ہمارے پاکستان صاحب نہیں ادھر سیاست ڈفرینٹ قسم کی ہے کیا پاکستان میں سیاست جو ہے وہ تو ہر بندہ وہ گالی دے رہا ہوتا ہے یہ کر رہا ہوتا ہے وہ ادھر وہ نہیں ہے اگر جلوس نکالنا ہے کل تقریباً 50 بندے تھے تو میں 10-12 پولیس والے اس کے آگے کرتے تھے تو ہمارے 10-12 بندے نکلتے تھے 3 پولیس والے نے چھتر مار کے نا ان کو بھگا دینا یہ بھی اچھا ہی آپ نے بتائی ادھر جمہوریت ہے ادھر آپ 10 بندے اکٹھے کر لو نا پولیس آپ کو کچھ نہیں یہ تو آپ نظام کی اچھائیاں بتا رہے ہیں یہ ہے نا مطلب وہ برائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے اسپینش میں اگر آپ نے اسپینش میں کچھ مطلب اپنا جلوس نکالنا ہے کیٹالونیا والا میں نکالنا ہے لیکن یہ وہ جو سیکورٹی ہے وہ لیول ہے اس کے بغیر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کریں گے اور سب ان کو دینی پڑتی ہے جان ادھر غریب اور امیر سیم we are just having insurance. No, there is nothing. Sorry. No, sorry. I did my family, brother. No problem. Relax. نو پرابلم یہ پکڑ لے بھائی We have family. کہانی ختم ہو چلو ان کا تعارف نہیں ہوگی اس کو بتایا کیا کرتے ہیں میرا نام شعیب ہے میں یہاں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں تقریباً کافی سالوں سے بائنگ سیلنگ چل رہی ہے ریسنٹلی ایک آن لائن بزنس شروع کیا FreeFlats.com کے نام سے اس کو لاسٹ ویک لانچ کیا اور دیکھیں کیا رزلٹ آتے ہیں اس کے ویٹ میں آج کون سا منجن بیچ کے بلایا نا آپ لوگوں کو کیا بول کے بلایا انہوں نے کہا کہ آؤ آپ کو چائے پلائیں گے کبھی آج تو یہ تو میں آدھی رات بلائیں گے نو ٹینشن محبت پراپرٹی کا کیسے پلان ہے سر یہاں پہ پراپرٹی زندگی کی طرح جیسے دوسری کنٹریز میں آپ جائیں پراپرٹی اٹریکٹیو چیز ہے پتھر جو ہے وہ
ہم لوگوں کو نقصان دیتا ہے. یہاں پر رجسٹریاں لوگ 4-4 6 کراتے ہیں. نہیں اس طرح نہیں, یہاں پہ کوئی ایسی دو نمبری نہیں ہے. یہاں پہ ٹوٹل کام جو نوٹری کے سامنے ہوتا ہے, نوٹری کی ویلیو ایک جج کے برابر ہوتی ہے. جو اس نے ریٹن کر کے دے دینا, اسے یہاں کا پریزیڈنٹ بھی نہیں چینج کروا سکتا. تو اس کا ریکارڈ اور اس کی وٹنس وہاں پہ آلریڈی موجود ہے, ان کے سامنے سائن. ادھر تو 500 روپئے میں کر لیتے ہیں. سر پاکستان کا مجھے علم نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کو تھوڑے سے کتنی عمر میں آئے تھے؟ Parate sta la schiena in cavalleria, dove tu پاکستان کا دھواں دھواں ہے. Siéntate ahí. آپ بھی جانا چاہتے ہیں واپس پاکستان؟ میرا نہیں خیال کہ میرا کوئی ایسا نہیں ہے. کیا چیزیں روکتی ہیں مجھے سر کوئی چیز نہیں. سیکورٹی سب سے زیادہ پریفرنس میرے لیے اس وقت جو ہے میرا بزنس ہے جو میں رن کر رہا ہوں. یہ سیٹ اپ جو میرا یہاں پہ میں پاکستان نہیں کر سکتا. اس کے لیے نیڈ مینی ایئرس ٹو گو اپ اگین دس کائنڈ آف بزنس. دیٹ از دا فرسٹ obstacle in my life. یہ پہلی رکاوٹ ہے جو مجھے نکل آتی ہے. اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے لیے اگر بندہ رہنا چاہے تو وہ تو کسی ملک میں بھی میرے خیال میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. مگر یہاں پہ بہت ساری سیکورٹیز بھی ہیں اور نان سیکورٹی ریزنز بھی ہیں جن کو بندہ سوچتا ہے کبھی کبھی پاکستان چلا جائیں گے. مگر میرا ڈیسیجن یہ ہے کہ میں فی الحال ادھر پولیس ہوں. میں بھی جو بھی ہے جس طرح بھی چل رہا ہے. انسیکیورٹی یہاں کیا فیل ہوتی ہے میکسیمم؟ انسیکیورٹی سر یہاں پہ بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہے. آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی ابھی کہ آپ لوگ آئے ہو باہر سے. جو لوگ یہاں پرماننٹلی ہے, یہ وہ لوگ آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ کا کلر, آپ کی لینگویج, آپ کا اسٹائل, آپ کے کپڑے پہننے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا خرچنا, آپ کا کھانا پینا, سب کچھ ڈفرینٹ ہے. ہمارا بندہ یہاں پہ 10 یورو بھی لگانے کے لیے 20 بار سوچتا ہے. وٹ ایور وٹ ہی ضرور وہ مہنگائی ہو ہے یا وہ وہ جس طرح ہم لوگ پاکستان میں اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھتے ہیں نا, چلو یہاں پہ بھی لوگوں کے ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. جو لوگ اچھے بزنس مین ہیں وہ کر سکتے ہیں, مگر وہ بھی خود کو کپڑے پاکستان سے منگوا کے ڈالتے ہیں. یہاں 10 یورو کی پینٹ آئی ہے, وہاں 10 یورو کی 10 آئے. تو بڑی ساری چیزیں ہیں, یہ ان لوگوں کو فیل ہوتی ہیں جب وہ یہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں. ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی کیس میں ہو سکتا ہے بندہ یہ لائف ڈسکریمنیشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے زون پہ بھی ڈپینڈ کر جاتا ہے. کئی دفعہ آپ یہاں پہ پیور جنرلی فیل ہوتی ہے کئی بار ڈے بائی ڈے. میرا ایک فرینڈ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا ایک فرینڈ ہے بائی بورن ہالینڈ کا, ڈچ ہے, فیصل آباد سے تعلق ہے اس کا. میرے پاس یہاں پہ آتا بھی رہتا ہے. اس وقت وہ آئی ٹی انجینئر ہے, ایک کمپنی ہے. اس نے جب اپنا ڈپلوما کلیئر کیا نا پچھلے دنوں, اس نے جو تقریباً 150 کمپنی میں اپنی سی وی کام ڈھونڈنے کے لیے, تو کسی ایک نے بھی رسپانس نہیں کیا. اس کے بعد اس نے اپنا نام ڈیوڈ اس نے میرا 10 کمپنیوں کو دیکھی اور 7 کمپنیوں تو یہ کام بھائی کی مجھے جاننا ہے بھائی, یہ تو بھائی آپ سے پیار ہو سب جگہ پاکستان کا پتہ نہیں. ہم نے پی لی ہے, 2 پی لیے ہیں, 3-4 نہیں آپ اچھا بھی 4 ان کو بھی دار صاحب اچھا تو جاب نہیں ملی تو اپنا کیوں نہیں کرتے؟ فائنینس چاہیے نا. وہ ہالینڈ ہے, وہ اسپین تو نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کرنا ہے, 1-1.5 لاکھ سے چھوٹا تو آپ ایک چھوٹا سا وہ نہیں پی سی او نہیں کھول سکتے. کیونکہ ہالینڈ کی کنڈیشن اور ہیں, اسپین کی اور ہیں, اٹلی کی اور ہیں, یو کے کی اور ہیں, ڈینمارک ناروے کا اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے. اچھا سنا ہے ٹیکسی والے بہت کماتے ہیں. لیکن سنا ہے میرے کافی فرینڈ ہیں جو ٹیکسی سیکٹر میں ہیں, اچھی ریزنیبل انکم ان کی, مگر یہ تو اصل میں وہی بتا سکتے ہیں. کہنا تو یہی ہے کہ وہ تقریباً 2-2.5 ہزار یورو منیمم ہر بندہ آف سیزن میں بھی نکال دیتا ہے.
हाई सीजन में 3,500-4,000 भी कमाते हैं मंथली, डिपेंड है सीजन पे। मगर जॉब टाउन का उनकी यहाँ पे रात को कुछ भी हो जाता है, गोली मार के भी आपको चले जाते हैं, किराया नहीं भी देते, ठंडा भी हो जाता है। ये जो क्राइम करते हैं इनमें कौन से लोग स्पेन के पाकिस्तानी हैं? सब मिले जुले हैं, पाकिस्तानी बहुत कम है, पाकिस्तानी नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे बने यहाँ पे हैं पाकिस्तानी जो ये थ्रेड देते हैं। मैंने जितने भी पाकिस्तानी यहाँ से हैं सब मिडल तबका, यहाँ मिडल तबके से भी नीचे है, अपर तबका तो आया नहीं, इसको जरूरत नहीं। आप लोग यहाँ जो आपके बच्चे हैं छोटे या बड़े, आप उनको क्या स्कूलिंग किस तरह से देते हैं? एक वो तो यहीं पर स्पेनिश होती होगी या यहाँ पे स्कूल होते हैं, फिर आप घरों में उनकी तबीयत कैसे देते हैं? क्या बताते हैं कि आपका मुल्क पाकिस्तान में है? सर जैसी मर्जी तालीम दे वो पाकिस्तान नहीं देंगे, वो स्पेनिश ही बोलते हैं घरों में, स्पेनिश नहीं कतालान बोलते हैं जो प्योर इनकी लैंग्वेज है यहाँ की। अगर आप कतालोनिया में रह रहे हैं, इनके प्रोविंस कतालोनिया में हम बैठे हुए, इसका जो कैपिटल है वो बार्सिलोना है, इनके बच्चे ये हैं जो बैठे हुए सारे ये सब कतालान बोलते हैं। कतालान वो बंदा बोलता है जो बाय बर्थ से करता है, जब बंदा अपनी उनकी मादरी जुबान यहाँ की होगी, उनके स्कूलों की रूट्स यहाँ पे बन गई हैं, सारा कुछ यहाँ पे स्टार्टअप हो गया, वो कहाँ जाएंगे? वो इनके आप भी नहीं जाते आपसे भी मेरा नहीं ख्याल, मैं am not thinking about that yet, but you never know. बैक होता है दुनिया को सैक ऑफ न्यूज़ में। अब मेरा तो सब इधर ही, वहाँ पे क्या करेंगे जाके? किस तरह अडॉप्शन का भी मसला नहीं है, फैमिली जरूर है, मेरे बहन भाई मैं जाता हूँ 10-15 दिन के लिए। ये तो जब छोड़ के निकले तो उसको सोचना चाहिए ना। सर मैं तो उस वक्त सोचने के काबिल भी नहीं था, पापा ने दे दिया, जाओ कमा के लाओ। अच्छा, हम यहाँ पर पाकिस्तानी चैनल को देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले यहाँ सर मैं तो नहीं देखता, मेरे घर में ना डिश है ना चैनल है पाकिस्तानी, टोटल स्पेनिश। मैं भी तो जितने पाकिस्तानियों से मिला हूँ कहते हैं कि हम जियो एक्सप्रेस और वो देखते हैं। सर ये वो लोग देखते हैं मोस्टली जो ये वही है ना 50% तो अभी तक स्पेनिश मोर देन जो बंदा यहाँ से 25 से ऊपर आया हुआ है, 25 से ऊपर उनके सबके घर में आपको ये मिलेगा, मगर जो 25 से नीचे आए हुए उनके घर में आपको चैनल नहीं मिलेगा। अब इसकी तादाद कितनी होगी 25 से जो नीचे हैं? अब तो काफी हो गए, तो बहुत ज्यादा। अब तो फैमिली उनके बच्चे यंग हो गए, मेरी आंखों के सामने सारे। ये 6 साल का था, मैंने इसको देखा, शादी शुरू होनी है, आपके सामने बैठा हुआ है। इनके वालिद खुद भी बच्चे पैदा करें, इनके वालिद भी जो है वो वालिद है आपके? सभी आप चाय पिए फिर, मैंने दुकान बंद कर दी। थैंक यू, आप आए, सही है, आपके साथ फोटो ले लें। कल जनाब कोई